بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف ایکویلیبریم ان ٹرمز آف اسٹیبلٹی، یعنی ہم جو ہے ایکویلیبریم کے ٹائپس کو اب اسٹیبلٹی کی شکل میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کی شکل میں ایکویلیبریم کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی جسم کو اپنی اصلی پوزیشن سے ہلکا سا ڈسٹرب کیا جائے اور یہ باڈی واپس اپنی اصلی حالت پر ڈسٹرب کرنے کے بعد اپنی اصلی حالت پہ واپس آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیبلٹی۔ دی ایبلٹی آف اے باڈی ٹو ریزسٹ فرام فالنگ، یعنی جب یہ واپس اپنی پوزیشن پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرنے سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، گرنے کے خلاف مزاحمت پیش کرتی ہے۔ جس طرح دیکھیے یہ اگر آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے، میں اس کو سلائٹلی ڈسٹرب کر لوں، چھوڑوں اور یہ واپس اپنی اصلی حالت پہ آ جائے، یا اس طرح سلائٹلی ڈسٹرب کر لوں اس طرح اور چھوڑوں اور جب میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ واپس اپنی حالت پہ واپس آ جائے، تو اس باڈی اس پن کی کیا کہتے ہیں؟ اسٹیبلٹی۔ یہ اپنی اصلی حالت کو واپس گین کرتی ہے، اس کو اسٹیبلٹی کہتے ہیں۔ اسٹیبلٹی ہمارے روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دیکھیے ہر وہ جسم زیادہ اسٹیبل ہوگا جس کا سینٹر آف گریویٹی لوور سے لوور ہو، اونچا نہ ہو، لوور سے لوور ہو، اور اس کا جو بیس ہے یہ کوشادہ ہو۔ دیکھیے ہماری انجینئرز جتنی بلڈنگز تعمیر کرتے ہیں تو جب بیس سے شروع سے کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دیوار شروع ہونے سے پہلے وہ جو سیٹو وغیرہ بناتا ہے تو اس کی جو چوڑائی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ چوڑائی کو کم کر کے لاتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ دیوار تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ شروع میں یہ بیس اس کی چوڑائی اتنی زیادہ کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ یہ بیس زیادہ ہو، بنیاد اس کا کوشادہ ہو، اور اس کے اوپر جو بلڈنگ ہے وہ اسٹیبل ہو، وہ گرنے سے بچ جائے۔ تو یہ اسٹیبلٹی ہے۔ اس طرح اگر آپ میز کو دیکھیں تو میز کے جو کوشادہ لیگز ہوتے ہیں تو کیوں کوشادہ رکھتے ہیں ترکان اس کو؟ اس وجہ سے رکھتا ہے تاکہ میز اسٹیبل رہے اور گرنے سے بچ جائے۔ تو روزمرہ زندگی میں اسٹیبلٹی کا بہت اہم کردار ہے۔ اسٹیبلٹی کی روشنی میں ہم ایکویلیبریم کو اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم 3 طرح سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اسٹیبل ایکویلیبریم، دوسرے کو ہم کہتے ہیں انسٹیبل ایکویلیبریم، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل ایکویلیبریم۔ اسٹیبل ایکویلیبریم یہ ہے کہ اگر ہم باڈی کو ڈسٹرب کر لیں اور باڈی ڈسٹرب ہونے کے بعد جب بھی واپس آ جائے تو اپنی اصلی حالت پہ آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبل ایکویلیبریم۔ اس میں جب باڈی کو ہم ڈسٹرب کر لیتے ہیں تو باڈی کے سینٹر آف گریویٹی تھوڑا سا اوپر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، سینٹر آف گریویٹی پھر نیچے ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے، اس طرح موشن کرتے کرتے آخر میں جب رکتی ہے تو اپنی اصلی مقام پہ رکتی ہے جہاں سے اس نے اسٹارٹ کی تھی۔ جس طرح آپ کو یہ فگر نظر آ رہا ہے، اس باؤل میں ایک بال اندر موجود ہے، یہ درمیانی پوزیشن اس بال کی اصلی پوزیشن ہے، اس مقام پہ یہ ریسٹ پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر لیں، ادھر لے جائیں تو اس کا سینٹر آف گریویٹی ریز ہو جائے گا، اوپر جائے گا، تو یہ انسٹیبل ہو جائے گا۔ سینٹر آف گریویٹی اوپر لے جانے سے یہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ اس کا سینٹر آف گریویٹی ذرا اوپر ہو جاتا ہے، یہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہم جب چھوڑ لیتے ہیں تو یہ واپس نیچے آتا ہے اپنی اصلی حالت کی طرف، تو اس کا سینٹر آف گریویٹی پھر سے نیچے کی طرف جاتی ہے، پھر یہاں پہ نہیں رکتی، اس طرح پاتی ہے۔ اس طرح یہ موشن کرتے کرتے آخر کار جب ریسٹ پہ آ جاتی ہے تو جہاں سے اس نے اسٹارٹ کی تھی ادھر پہ اسی مقام پہ آ کر رکتی ہے۔
ऐसी इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिस पर बॉडी डिस्टर्ब होने के बाद वापस अपनी असली हालत पे आ जाती है। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि अगर बॉडी को हम डिस्टर्ब कर ले और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस कदर ऊंची हो जाए या नीचे हो जाए कि वो वापस अपनी असली हालत में नहीं आ सकती, हमेशा के लिए अपनी जगह छोड़ दे, तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर देखिए, ये एक माउंटेन आपको नज़र आ रहा है, ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन की चोटी पर एक बाल पड़ा हुआ है। अब अगर इस बाल को हम थोड़ा सा भी दिक्कत दे दें तो ये बाल नीचे की तरफ गिरेगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लोअर, और ये बाल जब अपनी जगह से ये मूव करती है तो फिर ये इस काबिल नहीं रहता कि वापस यहाँ से या यहाँ से वापस अपनी असली हालत पे आ जाए, तो ये हमेशा के लिए अपनी जगह छोड़ देता है और नीचे चला जाता है। इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि इसमें अनस्टेबिलिटी हो, ये अपनी असली हालत वापस नहीं गेन करे। इस तरह तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये है कि बॉडी अपनी जगह तब्दील करता है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे चला जाता है, लेकिन एक फ्लैट सरफेस पे, हमवार सरफेस पे ये मूव करता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना अपनी असली पोजीशन पे रहती है, अपनी जगह से न ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, अपनी जगह पे रहती है, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जिस तरह ये एक स्फेरिकल बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये एक हमवार सरफेस पे मौजूद है, इस मुकाम पे भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है। अगर ये रोलिंग करता है, आगे जाता है, एक नई पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो यहाँ भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहता है, ये डिस्टर्ब नहीं होता अपनी जगह से। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लिहाजा ये जो 3 केसेस हमने डिस्कस की, ये इसका ताल्लुक स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम से था। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।